الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر ایک تعریف، ہر ایک مدحت، ہر ایک منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو پہاڑوں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے۔ وہ خالق و مالک اللہ جو موسموں کو تغیر و تبدل عطا کرتا ہے، جو شہرتوں سے ستارے تراشتا ہے، جو دشت کو دریا، دریا کو پانی، پانی کو موج، موج کو روانی، روانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرتا ہے۔ اور تمام تر درود و سلام اس کی اور مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں کے لیے جو اگر وحشی کو دیکھیں تو مسلمان، مسلمان کو دیکھیں تو انسان، اور انسان کو دیکھیں تو سلمان بنا دیتے ہیں۔ ان کی نظر عنایت بے زر پہ پڑ جائے تو اس کو ابوذر کر دیتی ہے، وہ مجبور کو سینے سے لگائیں تو مختار بنا دیتے ہیں، بے داغ کے دیکھیں تو مقدار کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عاصی کو دیکھیں تو حر کا درجہ ادا کرتے ہیں، کسی کنکر کو دیکھیں تو در کا درجہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی نظر عنایت کسی ذرہ ریگ پر پڑ جائے تو اس کو شمس کا درجہ عطا کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے دامن الفت میں شمس کو جگا دیتے تو پھر ان کو شمس سے تبریز بنا دیتے۔ اس لیے اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ تمام حمد ہے اس خالق عدل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل لیا۔ یقین مانیے حاضرین بزم محفل، یہ خوشی فرشی نہیں عرشی ہے۔ یہ جشن اکیلے ہم نہیں منا رہے، اللہ اور اس کے فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں۔ بولا کریں جشن میں، جو زبانیں اس ذکر میں بولتی ہیں وہ کبھی گم نہیں ہوتی، ان پہ کبھی فوج کا حملہ نہیں ہوتا۔ جو ہاتھ اس ذکر میں اٹھتے ہیں وہ کسی کمینے کے محتاج نہیں ہوتے۔ دعا گو ہوں کہ جنہوں نے یہ بزم صبح سجائی ہے، پپو بھائی ہیں، ان کے برادران ہیں، جتنے بھی لوگ شریک محفل ہیں، اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی ننائن کا تصدق کے صدقے میں ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کریں، ان کی توفیقات میں اضافہ کریں، اور مالک پورے محمد مصطفیٰ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ والی دو جہاں سیاہ لامکان کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، سب کے سب جھولیاں بھر کے جائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بے داڑھی والا بندہ آ کے بٹھا دیا یہاں پہ، یہ کیا دے گا، دیکھ جائے گا۔ یقین مانیے کوشش کیا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ کون سا نام بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ وہ بول کیا رہا ہے، تعریف کس کی کر رہا ہے۔ بات شروع کرنے لگا ہوں، اگر بے دل ساختہ علی علی بولے، نبی نبی بولے تو پھر نعرہ لگا کے ثبوت دینا ہے کہ ان کو ماننے والے بیٹھے ہیں، سوچنے والے نہیں بیٹھے، کیونکہ 14 کے توسل سے ہے ان کا یہ فسانہ، امکان کی حد میں تھا کہیں ان کا ٹھکانہ، پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ، بہتر ہو جس نے انہیں جانا نہیں مانا، اور جس نے انہیں سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے، جس نے انہیں مانا ہے وہ سلمان بنا ہے۔ نعرہ میں نے کہتا ہوں دونوں ہاتھ بند کر کے، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ پتہ چلے گنبد خضرا کی مکی کو کہ میرے ماننے والے میرا جشن منا رہے ہیں۔ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، حاضری مقصود تھی۔ بہت مشکور ہوں سی ای او جناب
رضوان حسین قندی صاحب کا جو کہ ڈائریکٹر ہیں چوک ٹی وی وسیب کی آواز کے، اور پپو بھائی کا کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا اور میں آپ جیسے لوگوں کی اجازت سے فیضیاب ہو سکا۔ ذہین و فتیم لوگ میرے سامنے ہیں، غلام خدا کوالیفیکیشن ڈبل LLB ہے، نام عبدالعزیز ساجد ہے، ایک ایگزیکٹو عہدہ پولیس میں ہے، مارکیٹنگ ڈائریکٹر جھوک ٹی وی کا ہوں، کالم نگار خبریں کا ہوں۔ اس باتوں پہ کوئی فخر نہیں ہے، شاعر آل عمران ہوں، اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، یہ عہدے آنی جانی چیز ہے۔ اگر فخر ہے تو اس بات پہ ہے کہ میرے گلے میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سگے دریائے محمد آ رہا ہے، یہ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، قد اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فخر کرنا ہے تو اس گھر پہ کرو، کیونکہ انہوں نے جس بندے نے ان کی غلامی کی، جو بھی ان کا غلام بنا ان کا کوئی نہ کوئی مقام بنا۔ خدا کی قسم اس تحریف پہ آ جائیے۔ آج کچھ باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے اور میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ گرام ادھروں میں نے اپنے مختصر سے وقت میں اپنی حاضری کو تمام کر کے چلے جانا ہے۔ یقین مانیے مانتا اس کو ہوں جو جب چاہے زمانے کو روک دیتا ہے، جب چاہے زمانے کو جاری کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں ان کی نکاح بدلتی ہے وہاں وہاں ادائے خدا بدلتی ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ آقا انعامدار ارادہ کریں اور وہ کام ہو نہ۔ یقین مانیے بات کا آغاز کر رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا، لوہے دل پہ لکھیے گا تو بستر کی کروٹوں میں مزہ نہ آئے۔ پھر LLB نے کشکول گدائی لے کے ان کی تحریر سے کیا گدائی کی، جو مجھے ملا ہے وہی آپ لوگوں کو بتانا ہے، اپنے نوکر کو تمام کرنا ہے۔ مجھے آج بتائیے گا، آج آئیے پوچھتے ہیں، ایک ہستی ہے جس کو کہا گیا انا مغرب العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہیں کہا گیا کہ علی و من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کہیں یہ کہا گیا کہ یہ میرا بھائی جسم ہے، میں سر ہوں، یہ میرا بھائی میں چراغ ہوں، یہ شوا ہے۔ کہیں کہا گیا یہ جد اللہ ہے، کہیں کہا گیا یہ لسان اللہ ہے، کہیں کہا گیا یہ من کنت مولا ہے، کہیں کہا گیا یہ حیدر کرار ہے، کہیں کہا گیا یہ غیر فرار ہے، کہیں کہا گیا یہ اسد اللہ ہے، یہ الحق الغالب ہے، یہ من کنت مولا ہے۔ یہ سب کہا گیا۔ آئیو ذرا اس سے پوچھے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ آج یہ جہان سار کو سجا ہوا ہے، یہ کس لیے سجایا گیا ہے، اسی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے منظر علی ولی کا، خدا کے مظہر علی ولی کا جو شہنشاہ ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ خدا کے مظہر علی ولی کا جو شہنشاہ ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ جہاں بھر کی حقیقتوں سے جو آشنا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ جہان بھر کی حقیقتوں سے جو آشنا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ یہ کل نبیوں کی ابتدا بھی، یہ کل رسولوں کی انتہا بھی، یہ جس کی خاطر جہان سارا سجا ہوا ہے یہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جھنڈیاں جو لگائی گئی ہیں، یہ مسائل جو ہو رہے ہیں، یہ سارے اللہ فرماتا ہے اگر حبیب تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی میں کائنات کی کوئی چیز پیدا ہی نہ کرتا، کوئی چیز تو بعد میں وجود نہ ملتا۔ اگر اس کائنات کو تشدد ملا تو میرے آقا علیہ السلام کی ننان مبارک سے ملا۔ یقین مانیے یارن مقتدا، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ جبریل مقام سدرہ سے اور آگے بڑھے پل جل جائے، محبوب خدا کی منزل کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اور کہیں وہ کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ پھر پوچھا گیا تو اس نے کہا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وحی میں احباب، شوکت سنجدہ سرین تیرے چراغ کی نمود، فقر جلد و پایتی تیرا جمال بے نقاب۔ اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کیونکہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی کام کرے لازوال کرتا ہے۔ اور میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے نوکروں کی سمجھ نہیں آتی، ان کے مالکوں کو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے آقا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ یا علی بڑائی کے سبھی اونچے مناصب تیری چوکھٹ کے آگے ہنستے ہیں، اور سیانے نوکروں کی کیا خبر ہو جو پاگل ہیں وہ جنت بیچتے ہیں۔
جن کے پاگل نوچ کر جنت بیچتے ہیں ان کے مرتبے کی بات کرنا چاہتا ہے. اسی بات میں بات کر رہا ہوں کہ جس کا ادراک سورہ آراف کرے. ادراک سمجھ کو کہتے ہیں, ادراک ذہن کو کہتے ہیں, ادراک سوچ کو کہتے ہیں. جس کا ادراک سورہ آراف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے. جس کا گاندھی بھائی سر اٹھائیے گا, جس کا ادراک سورہ آراف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے, جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے اور اس کے رتبے کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے, جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے, جس کی نالین کو مولا کائنات بوسہ دے کے سیے, بوسہ دے کے چومے. اس نالین کی قدر آپ جانتے ہیں. خدائے واحد کی قسم, اللہ رب العزت کی قسم, چادر زہرا کی قسم, عزت حیدر کی قسم, علماء لوگ بیٹھے ہیں عالمانہ چیلنج سے. عزیز ساجد ایک بات کہہ کے جا رہا ہے, پورے قرآن پاک میں لفظ معراج نہیں ہے. وہ اسرا بیعتی, وہ میرے رسول کی سیر ہے. معراج ان چیزوں کی ہے جن جن چیزوں نے میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کو چھوا, ان کی معراج ہوتی گئی. میں وہاں بیٹھنے کے قابل تھا, آپ نے مجھے یہاں بٹھا دیا, میری معراج ہو گئی. جو چیزیں چھوٹی گئی وہ معراج کر دی گئی. اور لوگ کہتے ہیں, ایک طبقہ کہتا ہے نور کا کٹولا آیا, میرا رسول گیا. کوئی کہتا ہے نور کی سیڑھی لگی, میرا رسول اوپر گیا. کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے براق آیا, پھر رفرف آیا, پھر بحرم آیا, پھر معصوم آیا, پھر رسول کے کندھے آئے, پھر رسول اوپر گئے. آؤ ایک منظر آپ کو میں دکھاؤں. آپ نے آقا علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا, لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ آج یوم حساب آ گیا, آج مجھے بدلہ لیا جائے گا. اس کریم سرکار نے کہا نہیں, آج بخشش کا دن ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے, جو مسجد میں چھپ جائے اسے ایمان ہے, جو دروازہ بند کر لے اسے ایمان ہے, عورتوں پہ حملہ کرنا نہیں ہے, جس کے گھر کا دروازہ بند ہو اسے بھی امان. وہی ایک بات کی, بھائی علی آؤ, ایسا نہ کرے کابل میں بھوک پڑے ہیں ان کو توڑ دیں. دونوں بھائی چلے, وہاں جا کے ایک مکالمہ ہوا. وہی لوگوں کی آپ کی سماعت کو نظر کرنی ہے بات. مکالمہ کیا تھا؟ آپ نے کہا علی تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ مولا نے کہا میں تیرا بھائی بھی, میں تیرا غلام بھی, میں تیرا داماد بھی, میں تم سے چھوٹا بھی, میں تیری زبان کو چوس کے بڑھنے والا بھی, چاہے جو بھی ہو, پوری دنیا کا تو مولا. تو نے کہا میں ساری دنیا کا مولا, تو حق یہ بنتا ہے, ضابطے کی بات یہی ہے کہ تو میرے کندھوں پہ سوار ہو. اتنی بات ہو رہی تھی, اللہ کی آواز آئی, جبریل کا نزول ہوا. جبریل آج رسول کو یاد کرا, ہر جگہ الاحسان الا الاحسان. کبھی تم کو اس نے اٹھایا تھا, آج تو تھا, آج اللہ کا رسول بیٹھا, زمین حکم خدا کی, مولا کائنات کے کندھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ, آپ کے یہاں پہ وہ قدم آئے, اچھڑ کے دکھائے. یہاں ایک سیاقی شاعر نے کہا تو علی کے بوس و نفاق والی نہ چار عینک پیا نکالتے, علی ہے اعلیٰ بلند اتنا کہ پیر جیدن نہ لاتے. علی چاہتا میں خدا ہاں تو دنیا اندر ایک کاری رہتے, خدا سے خدا نہیں بنتا. کہ تھوڑا احسان ہے خدا کے, وہ کندھوں پہ آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے یا علی کہہ کے اٹھایا. وہاں ایک بات ہوئی, آپ نے کہا رسول اللہ سے یا رسول اللہ, اس بات کا جواب تو مل گیا. اب میں جو آپ نے مجھے اٹھایا ہے, کل کو پوچھے تو کوئی میں کیا کہوں گا. آپ نے وہ کندھوں پہ اٹھایا. آپ نے کہا اگر چاہیں تو اپنی انگلی کے اشارے سے آفتاب توڑ دیتے ہیں. آج کہتے میرا ہاتھ نہیں پہنچتا. آپ نے کہا علی مسئلہ ایسا ہے, دنیا کا کوئی درس دینا ہے. آپ نے بت توڑے. آپ نے پوچھا علی کون سی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ تو آخر انبیاء نے کہا, اشرف انبیاء نے کہا کتنی بلندی ہے؟ تو کہا یا سرکار اگر کہیں تو اللہ کے عرش عظیم کے پایا سے بات کو پکڑ کے کہہ چلو یہ ہے مجھے مصطفیٰ کی قدموں کی بلندی. اور جس کے کندھوں کی بلندی سمجھ نہیں آتی اسے پورا کا پورا سمجھنے کی کوشش کرتے. ان کے آواز سمجھ نہیں آتے, ان کے جانور سمجھ نہیں آتے, ان کے جھولے سمجھ نہیں آتے, ان کے نوکر سمجھ نہیں آتے. شہید رہے وفا وہ سنت ہوئی جائے دربار رسول پہ, وہاں پہ ایک بات بتا ہوئی. انہوں نے ایک بات لکھی کہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گٹا. آخری بات اور اجاز چاہیے, الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے, رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد. جب جب مجھے دنیا نے پریشان کیا ہے, اب اور بیا کیا ہو کسی سے تیری منحت. یہ بات ہی کم ہے کہ تو محبوب خدا ہے.
اور وہ لیل تیرے سائے گیسوں کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اس وقت سے یہ فلک سجدے میں پڑا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اس وقت یہ فلک سجدے میں پڑا ہے، اور حاصل نعت سے پڑھ رہا ہوں، نعت بہت لمبی ہے، کسی دوسرے بھائی کو ٹائم دوں۔ والعصر تیرے نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بیسا کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اور بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، کسی کا ذکر ہو وہاں کے بچوں کا ذکر نہ ہو۔ اگر میں آپ کے پاس آؤں، آپ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں، اسے 100 روپے کا نوٹ بھی دے دوں، تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ میرے بچوں کا صدقہ سے پیار کیا ہے۔ یقین مانیے ایک صاحب دے کے آ رہا ہوں کہ تو سلام کر وہ حسین پر کہ بحث جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، نہ جانے وہاں سے کیا ملے، جو درے حسین کا ہو مکی اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اور آپ لوگوں سے اجازت، آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے حسین و منی و انا من الحسین۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ حسین تو رسول سے ہو گیا، رسول حسین سے کیسے؟ اور دوستو طاہر القادری سے لے کے ہر بندے نے، بریلوی نے، چکرانوی نے، اہل حدیث نے، ہر بندے نے لکھا کہ سن 61 ہجری تک رسول حسین رسول سے تھا، اور 66 ہجری کے بعد تک آج تک رسول حسین سے۔ کیوں؟ آپ نے کہا حسین و منی وامنان حسین، شاعر معاشرے کا نباز ہوتا ہے، اس کی دردوں کی بات کرتا ہے، معاشرے کے مظالم کو سامنے لاتا ہے، اچھی باتوں کو پیش کرتا ہے۔ تو اس شاعر کو کروڑوں بار سلام جس نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ یہ میرا ذہن ہے، رسول کہہ رہے ہیں یہ میرا ذہن ہے، میں اس کا ذہن ہو جاؤں، یہ میرا ذہن ہے، میں اس کا ذہن ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ کہا بطول کو اس لیے ماں محمد نے رسول چاہتے تھے، میں بھی حسین ہوں۔ اسی بات اللہ بس اسی بات کے ساتھ کہ بنایا پھر نہ مصور نے نقش جیسا، بنایا پھر نہ مصور نے نقش جیسا، کہ شاہکار تو بس ایک بار ہوتا ہے۔ اور پھر کس نے کہا کہ حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، بڑا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جو دوسرا ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میرے کیسے ناچیزوں کی تعریف کیا کرے گا جس کے قصیدے خدا پڑھتا ہو، جس کے سحر ملائکہ گاتے ہوں، اس کا میں کیونکہ مد سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا جی، میں بلا جرأت یزدان کہاں سے لاؤں۔ دل تو یہ ہے کہ میں لفظ محمد لکھوں، ہاں مگر وسعت قرآن کہاں سے لاؤں۔ دل تو چاہتا ہے، جی تو چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکٹ کے فقیر کمبر و بوزرو سلمان کے کہاں سے لاؤں۔ اور بس اب بھی آتی ہے توحید کے پردے سے سلام، مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ فرشتے سانس روک کے آتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے۔ ایک ہی بات میں بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا، بات سے بات آ رہی ہے، آگے سے نزول ہو رہا ہے، لیکن میں بات کو روک رہا ہوں، اسی بات کو سنیے گا کہ آ تینوں حسین دی شان دساں، آ تینوں حسین دی شان دساں، فخر انہاں دے کرن خلیل ورگے، لین قدر لے کرن غلامیاں لئی میکائیل ورگے، اسرافیل ورگے۔ اور جے کر بھرنی دا بچہ حسین منگ رہا ہے، جے کر ہرنی دا بچہ حسین منگ رہا ہے، ہرنی گھیر دے پھر جبریل ورگے۔ اوے تے ادب دی حد سردار مک گئی، وہ ننگ دے نہیں عزرائیل ورگے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔